الواجب لذاته لا يشاركه الممكنات في وجوده. یہ فصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ ممکنات واجب تعالی کے وجود میں شریک نہیں. واجب لذاتہ کا جو وجود ہے، ممکنات اس وجود میں واجب تعالی کے شریک نہیں. اصل میں وجود کے بارے میں فلاسفہ کا اختلاف ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں وجود ایک امر مشترک ہے جو واجب اور ممکن دونوں میں ماہیت سے زائد چیز ہے. ماہیت ایک الگ چیز ہے، جیسے حیوان ناطق انسان کی ماہیت ہے، اور وجود ایک الگ چیز ہے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ممکن اور واجب دونوں میں وجود یہ ہے ایک امر مشترک ہے اور وجود ماہیت سے زائد ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وجود ایک امر مشترک ہے جس میں کمال اور نقصان کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. اور مشائیہ کہتے ہیں کہ وجود ایک امر مشترک ہے جو ممکنات میں زائد ہوتا ہے اور واجب تعالی میں عین اس کی ذات ہوتا ہے. واجب تعالی کا وجود اس کی حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت پہ زائد ہے. پیچھے پڑھ کے آ چکے ہو. وجود واجب تعالی کی حقیقت کا عین ہے، اس کی حقیقت سے زائد نہیں. برخلاف انسان کے، انسان کی ایک حقیقت ہے حیوان ناطق، اور وجود اس کے علاوہ اس سے زائد ایک چیز ہے. واجب تعالی کے ہاں ایسا نہیں ہے. تو مشائیہ کہتے ہیں کہ وجود ایک امر مشترک ہے جو ممکنات میں زائد ہوتا ہے اور واجب تعالی میں عین ذات ہوتا ہے. مصنف نے اسی مذہب کو اختیار کر کے فصل کا عنوان بنایا کہ واجب لذاتہ ہی وجود میں ممکنات اس کے شریک نہیں. واجب لذاتہ ہی کے وجود میں ممکنات اس کے شریک نہیں ہیں. مطلب وجود کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا صدق واجب کے وجود اور ممکنات کے وجود پر برابر برابر آئے. جیسے انسان کا وجود اس کے سارے افراد پر کیا رہے گا؟ برابر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ صادق آئے گا یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. ایسی وجود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا وجود، اس کا صدق واجب تعالی کے وجود پر بھی اور ممکنات کے وجود پر بھی برابر برابر ہے. ایسا نہیں، بلکہ تفاوت ہوگا. تفاوت کیا ہوگا؟ واجب تعالی کا جو وجود ہے وہ اس کی عین ذات ہوگا، اور ممکنات کا جو وجود ہے وہ ان کی ماہیت پر عارض ہوگا، زائد ہوگا. ٹھیک ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اس کی دلیل کہتے ہیں اس لیے کہ واجب لذاتہ کے وجود میں ممکنات اس کے شریک نہیں ہیں. اگر واجب لذاتہ کے وجود میں ممکنات اس کے شریک ہو جائیں تو وجود من حیث ہوا وجود مطلق، ابھی کسی کا وجود نہیں، اب صرف وجود کو الگ کر لو. وجود مطلق، نہ واجب تعالی کا وجود نہ ممکنات کا وجود، محض وجود مطلق من حیث ہوا وجود ہونے کے اعتبار سے. کہتے ہیں اس کے لیے یا تو تجرد واجب ہوگا یا لا تجرد واجب ہوگا. اب سن لو تجرد اور لا تجرد پہلے ہی. تجرد کا مطلب ہے ماہیت کو عارض نہ ہونا، عارض نہ ہونے سے مجرد ہونا، عارض نہیں ہوگا. اور لا تجرد کا مطلب ہے عارض ہونا، مجرد نہ ہونا ماہیت سے یعنی عارض ہونا. اور تجرد کا مطلب ماہیت سے مجرد ہونا یعنی عارض نہ ہونا. مجرد کا یہ مطلب ہوتا ہے نا خالی ہونا، تو مجرد کا مطلب عارض نہ ہونا، اور لا تجرد کا مطلب عارض ہونا. یہ لفظ استعمال کریں گے. کہتے ہیں کہ اگر واجب الوجود کے وجود میں ممکنات اس کے شریک ہوں تو وجود مطلق من حیث ہوا، صرف وجود، اس کے لیے تجرد واجب ہوگا یا لا تجرد واجب ہوگا، یا تو دونوں ہی واجب نہیں، نہ تجرد لا تجرد. تینوں صورتیں باطل. پہلی صورت اس لیے باطل ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کے لیے تجرد واجب ہو تو اس صورت میں ممکنات کا وجود بھی ممکنات کی ماہیت کو عارض نہیں ہوگا. تجرد کا مطلب کیا ہوا؟ ماہیت کو عارض نہ ہونا. تو اگر وجود مطلق کے لیے تجرد واجب ہو تو جس طرح واجب الوجود کو عارض نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ممکنات کا وجود بھی اس کی ماہیت کو عارض نہیں ہوگا، بلکہ عین ماہیت ہو جائے گا. جب عارض نہیں ہوگا تو کیا بنے گا؟ عین ماہیت بنے گا. اور ممکن کا وجود اس کی ماہیت کا عین ہو، یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ممکن کا وجود
اس کی ماہیت کا عین ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو ایک خرابی اور لازم آئے گی. وہ یہ خرابی ہے کہ معلوم اور مشکوک کا اجتماع لازم آئے گا. کیسے؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم کسی ایسی ماہیت کا ادراک کرتے ہیں کہ ایک ماہیت ایسی ہے جس میں 7 ضلع ہوتے ہیں، 7 نقشے ہوں گے. ایک تارا ہوتا ہے، تارا نا، اس میں 5 ہوتے ہیں. اس میں کیسے ضلع 5 ہوتے ہیں؟ 7 ضلعوں والے جس ماہیت کا ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں ایک ایسا جسم ہے جس میں 7 ضلع ہوں گے، لیکن خارج میں اس کا وجود ہے یا نہیں یہ مشکوک ہے. اس میں کیا ہے؟ شک ہے. خارج میں اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمیں شک ہے. یہ تو یقین ہو گیا کہ ایک ایسی ماہیت ہے جس میں 7 ضلع ہیں، یہ یقین ہے، لیکن خارج میں اس کا وجود ہے یا نہیں ہے اس میں کیا ہے؟ شک ہے. اب اگر وجود عین ماہیت ہوتا، اگر وجود عین ماہیت ہو جائے تو ایک ہی چیز کا معلوم ہونا بھی لازم آئے گا اور ایک ہی چیز کا مشکوک ہونا بھی لازم آئے گا. جب ماہیت اور وجود ایک ہی چیز ہے تو ماہیت کے اعتبار سے یقین ہے کہ وہ ہے، اور وجود کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہمیں شک مشکوک ہے. حالانکہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہی ہے. ماہیت اور عین وجود ایک ہی ہے، تو ایک ہی چیز کا مشکوک بھی ہونا لازم آئے گا اور ایک ہی چیز کا معلوم بھی ہونا لازم آئے گا. اور یہ محال ہے کہ معلوم اور مشکوک ایک جمع ہو جائیں، کیونکہ علم اور جہل یہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تنافی ہے. یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے، لہذا تجرد واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا، اتنا ملا لو. یہ فصلہ اس بیان میں کہ واجب لذات ہی کے وجود میں ممکنات اس کے شریک نہیں، لأنه لو كان مشاركا للممکنات فی وجودہ، اس لیے کہ اگر ممکنات وجود میں اس کے مشارک ہوں، فالوجود المطلق من حیث ہوا تو وجود مطلق من حیث ہوا اما ان یجب له التجرد، اب یا تو اس کے لیے تجرد واجب ہوگا یا لا تجرد واجب ہوگا، او لا یجب شیء منہما، یا دونوں میں سے کچھ بھی واجب. فَإِنْ وَجَبَ لَهُ التَّجَرُّدُ، تو اگر اس کے لیے تجرد واجب ہوا، وجب ان یکون وجود الممکنات بأسرها مجردا غیر عارض للماہیات، تو لازم آئے گا کہ ممکنات کے تمام ممکنات کا وجود بھی مجرد ہو جائے اور ماہیات کو عارض نہ ہو، وہو محال. اور یہ کیا ہے؟ محال ہے، کیونکہ ممکنات کا وجود عین ذات ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ وہی خرابی لازم آئے گی. لأننا نعقل المصبع مع الشک فی وجودہ الخارجی، اس لیے کہ ہم 7 ضلعوں والی کسی چیز کا یقین کرتے ہیں حالانکہ اس کے وجود خارجی میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ وُجُودُهُ نَفْسَ حَقِيقَتِهِ، تو اگر اس 7 ضلعوں والی چیز کی ماہیت کا وجود نفس حقیقت ہوتا، لکان الشیء الواحد معلوما و مشکوکا فی حالت واحدہ، تو ایک ہی چیز ایک حالت میں معلوم بھی ہوتی اور مشکوک بھی ہوتی، وہو محال، یہ کیا ہے؟ محال ہے. وَإِنْ وَجَبَ لَهُ لا تجرد، دوسری صورت، اور اگر اس کے لیے لا تجرد واجب ہو، یعنی ماہیت کو عارض ہو، وجود کیا ہو؟ ماہیت کو عارض ہو، تو اب جس طرح سارے ممکنات اور واجب سب سے الگ ہے ابھی تو وجود مطلق، تو جس طرح ممکنات کو عارض ہوگا اسی طرح واجب تعالی کو بھی عارض ہوگا کہ نہیں عارض ہوگا. ٹھیک ہے، اگر لا تجرد واجب ہو جائے اس کے لیے تو جس طرح ممکنات کی ماہیت کو وجود عارض ہوگا اسی طرح واجب کی ماہیت کو بھی وجود کیا ہوگا؟ عارض ہوگا. یعنی واجب تعالی اپنے مجرد ہونے میں غیر کا محتاج ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ بات محال ہے کہ واجب تعالی کے اوپر اس وجود عارض ہو، کیونکہ پیچھے ہی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واجب تعالی مجرد ہے. واجب تعالی کیا ہے؟ مجرد ہے، یعنی وجود اس کی ذات پر زائد ہے، اس کی ذات کو عارض نہیں ہے. یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ پیچھے ابھی 1 ہی 2 فصل پیچھے یہ گزرا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر لا تجرد اس کو واجب ہو بلکہ ماہیت پر زائد ہو تو پھر وجوب باری تعالیٰ کے لیے بھی عارض ہوگا، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ باری تعالیٰ مجرد عن الماہیت ہے، اس کا وجود اس کی حقیقت کا عین ہے. 2 ہو گئی. تیسری صورت، یعنی نہ تو تجرد واجب ہو اس کے لیے اور لا تجرد، نہ ہی لا تجرد واجب، دونوں نہ ہو. اگر ایسا ہو تو پھر ہر ایک ممکن ہو جائے گا، کوئی واجب ہی نہیں رہے گا. بھائی جب نہ تجرد واجب ہوگا یعنی عین ذات نہیں ہو پائے گا، اور لا تجرد یعنی ماہیت کو عارض بھی نہیں ہوگا، تو ہر ایک کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہوگا. اور ہر ممکن کسی علت کا معلول ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ واجب تعالیٰ اپنے تجرد میں کسی غیر کا محتاج، مجرد ہونے میں
یعنی وجود اس کے وجود کے نفس حقیقت ہونے میں کس کا محتاج ہونا لازم آئے گا؟ غیر کا محتاج ہونا لازم آئے گا. تو لازم آئے گا کہ اس کی ذات اپنی تمام صفات کے حصول کے لیے کافی نہیں. تجرد بھی تو ایک صفت ہے اس کی، تجرد بھی کیا ہے؟ اس کی ایک صفت ہے. اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس کی ذات اس کی تمام صفات کے حصول کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اب اگر یہاں تجرد نہ ہو تو لازم آئے گا کہ وہ تجرد کے لیے کسی اور کا محتاج ہو. تو یہ بھی لازم آئے گا کہ اس کی ذات اپنی تمام صفات کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ محال ہے، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اس کی ذات اس کی تمام صفات کے حصول کے لیے کافی ہے. جب تینوں شقیں باطل ہو گئیں تو واجب تعالیٰ کے وجود میں ممکنات کا شریک ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل ہو گیا. واجب تعالیٰ اپنے وجود میں ممکنات کے شریک نہیں. وَإِن وَجَبَ لَهُ التَّجَرُّدُ، اور اگر اس کے لیے لا تجرد واجب ہو، لَمَا كَانَ وُجُودُ الْبَارِ تَعَالَى مُجَرَّدًا، تو واجب تعالیٰ کا وجود بھی مجرد نہیں ہوگا. هذا خلف. وَإِن لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ مِّنْهُمَا، اور اگر کچھ بھی واجب نہ ہو، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُمْكِنًا لَهُ، تو اب ہر ایک ممکن ہوگا. فَيَكُونُ مَعْلُولًا لِعِلَّةٍ، تو اب وہ کسی علت کے معلول ہوں گے. فَيَلْزَمُ افتقار واجب الوجود فی تجرده الى غیرہ، تو اب واجب الوجود کا اپنے تجرد میں غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا. فلا تکون ذاتہ کافیۃ فیما لہ من الصفات، تو اب اس کی ذات اس کی صفات کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوگی. ھذا خلف، یہ خلاف مفروض. سمجھ میں آ گیا؟ بس رہنا.